بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ذیشان الوی۔ آج میں دوستو اپنے آپ کو قیمتی بنانے کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں کہ ایک انسان کی ظاہری شخصیت ہوتی ہے، ایک اندرونی شخصیت ہوتی ہے۔ تو قیمتی انسان صرف قیمتی کپڑے پہننے سے، قیمتی گاڑیوں میں پھرنے سے، قیمتی گھر میں رہنے سے نہیں بنتا، بلکہ اچھی عادتوں کو اپنانے سے بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں کہ اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو پھر آپ فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو صرف اشرف المخلوق ہونا ہی کمال نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارنا ہی کمال ہے کہ اگر انسان اپنے آپ پر محنت کرتا ہے تو پھر فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اور جب انسان اپنے دل پر اور اپنی زندگی پر اور اپنے اچھی عادتوں پر کام نہیں کرتا تو پھر شیطان بھی اس سے شرماتا ہے۔ پھر یہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ لوگ انسان نہیں بلکہ جانور ہیں اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو پھر یہ انسانیت کے درجے سے نیچے گر جاتا ہے۔ تو قیمتی بنانے کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے قیمتی بنا سکتے ہیں پرسنل گرومنگ کے حوالے سے اور اپنے علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تو اسی کو ہم ذرا سنتے ہیں کہ یہ دنیا ان لوگوں کو بھلا دیتی ہے کہ جو اس دنیا کے لیے اہم نہیں ہوتے۔ جس طرح کچھ لوگ تجوریوں میں خزانہ چھپاتے ہیں، اس طرح بے شمار لوگ عظیم ہستیوں کی یاد کا خزانہ اور ان کے لیے محبت دلوں میں چھپائے پھرتے ہیں۔ دریا کے تیز بہاؤ کو کوئی مضبوط چٹان ہی دو حصوں میں کاٹ سکتی ہے، چھوٹے پتھر تو دریا کے بہاؤ کے ساتھ ہی چل پڑتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن شخصیات نے بھی اس دنیا میں خدمت کی، اس دنیا میں محبت بانٹی اور امن کا درس دیا، ان کے نام آج بھی زندہ ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ آخر ان تمام لوگوں میں کیا خاص بات تھی کہ وہ دنیا کے لیے اہم تھے۔ تمام بنی نوع انسان کو اگر انسان ہونے پر فخر ہے تو شاید انہی عظیم انسانوں کے کارناموں کی وجہ سے ہے۔ ان تمام شخصیات کی عظمت کا ایک اہم ترین راز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو دنیا والوں کے لیے قیمتی اور اہم بنایا، اسی وجہ سے تو وہ آج تک یاد کیے جاتے ہیں۔ اردو شاعری میں غالب کا نام کبھی نہیں مٹے گا۔ فلسفہ خودی ہو تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ الگ ملک حاصل کرنے کی جد و جہد کی داستان ہو تو محمد علی جناح ذہن میں آ جاتے ہیں۔ ایجادات کا سلسلہ ہو تو ایڈسن کو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ غرض یہ کہ ہر شعبے میں عظمت والے نام موجود ہیں جو عظمت پانے سے پہلے ایک طویل جد و جہد اور محنت سے خود کو قیمتی بناتے ہیں۔ انہیں علم ہوتا ہے کہ سب سے اہم ان کی اپنی ذات ہے، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ رہتا۔ اس لیے انہوں نے اپنا مال، اسباب، گھر، علاقہ، محلہ اور خاندان تک کو چھوڑنا گوارا کیا، لیکن اپنی ڈگر سے ہٹنا پسند نہیں کیا۔ آپ وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جس کی آپ خواہش مند ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو اپنی ذات کو بہت قیمتی بنانا ہوگا۔ قیمتی ذات کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی محفل میں آپ کی موجودگی اور غیر موجودگی سے فرق نہیں پڑتا تو ایسی محفل میں کیا جانا؟ اور اگر اس دنیا پر آپ کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تو جب آپ جائیں گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے آپ کا دنیا پر آنا آپ کے لیے فضول اور بیکار ہوگا۔ آپ دنیا کے لیے قیمتی تب بنتے ہیں کہ جس کو ایک شاعر نے کہا ہے، ہمارے دم سے زینت انجمن کی، ہماری یاد ہوگی ہم نہ ہوں گے۔ یاد رکھیں آپ کے لیے سب سے اہم آپ کی اپنی ذات ہے، اس لیے بہترین سرمایہ کاری اپنی ذات پر کیجیے۔ اس سرمایہ کاری کی ابتدا ان سوالات سے کیجیے۔ آپ کو یہ زندگی فقط ایک بار ملی ہے، یہ موقع دوبارہ نہیں ملنا۔ اس زندگی کے بدلے آپ کیا کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو اس دنیا کو کیا کچھ دے کر جائیں گے؟ ان دونوں سوالات کے جواب لکھ لینے کے بعد
خوب غور و خوض کریں تو آپ کو اپنا مقصد حیات پتہ چل جائے گا۔ آپ پھر اس کے زیر تابع محنت اور جد و جہد شروع کیے، بہترین کتابیں خریدیں، یہ آپ کی ذات کو نکھاریں گی۔ کتابوں کا مطالعہ انسان کو عظمت کی دہلیز پر پہنچا دیتا ہے۔ وہ کتابیں پڑھیں جو آپ کا اخلاق بلند کریں، آپ کی ہمت کو بڑھائیں۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے کتابیں پڑھنے کا رواج نہیں۔ ہمارے ہاں نوجوان فارغ وقت میں انٹرنیٹ اور ٹی وی پر وقت ضائع کرتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کی ترقی اور خوشحالی کی بڑی وجہ کتاب سے محبت ہے۔ وہاں فارغ وقت میں لوگ ہاتھ میں کتاب پکڑے نظر آتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں ایسے ترقی یافتہ خاندان موجود ہیں جو لڑکے کا رشتہ دیکھنے آتے ہیں تو اس کی لائبریری کو لازماً دیکھتے ہیں۔ اپنی ذات کی بہتری کے لیے غور و خوض کی عادت ڈالیں۔ یہ دنیا خدا تعالیٰ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی خوبصورت کتاب ہے۔ ہر وجود یہ بتانے میں مصروف ہے کہ میں بھی موجود ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بانسری کی آواز پر غور کیا تو انہیں علم ہوا، یہ تو جدائی کی داستان سنا رہی ہے۔ صاحب درد بھی اللہ تعالیٰ سے دوری کی داستان سناتا رہتا ہے۔ غور و فکر اتنا اہم ہے کہ قرآن پاک میں بے شمار جگہ غور و فکر کرنے کا حکم آیا ہے۔ ذات کو قیمتی بنانے کے لیے ایسی ٹریننگز سیمینارز لیے جا سکتے ہیں جو ہمیں کامیابی کی طرف ابھاریں، آپ کے علم میں اضافہ کریں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ٹو ارن مور لرن مور۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں سیلف ہیلپ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے موضوعات پر نہ ہونے کے برابر سیمینارز ہوتے ہیں، لیکن جب بھی آپ کے علم میں آئے تو ضرور سیمینارز میں جائیں، کیونکہ صاحب علم جب بولتا ہے تو اس کے کئی سالوں کا تجربہ اور تحقیق آپ کو چند گھنٹوں میں حاصل ہو جاتی ہے۔ کسی صاحب بصیرت کی مجلس میں بیٹھنا 1000 سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ کچھ سالوں سے اخبارات اور رسائل کا مطالعہ بھی علم میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ علمی و ادبی بحث مباحث میں حصہ لیں تو اپنے آپ کو قیمتی بنانے کے لیے کہ اپنی زندگی کی راہیں بدلیں اور اپنے ذہن میں سوچیں کہ زندگی ایک بار ملی ہے، اس کو میں نے کیسے بہتر کرنا ہے۔ جئیں مت بلکہ بھرپور زندگی گزاریں۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد، جیسے واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دنیا میں آنے سے فرق نہیں پڑتا اس کے جانے سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر ہم دنیا سے جائیں اور ہمارے جانے سے اگر فرق نہیں پڑا تو پھر کیا فائدہ دنیا میں آنے کی زحمت ہی کی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے سے دنیا میں جانے سے فرق پڑے تو اس کے لیے ہمیں یقیناً کچھ ٹارگٹس، کچھ گولز اچیو کرنے ہوں گے۔ تو اس کے لیے سارے احباب اس چیز کی نیت کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اور اگر آپ میری اس ویڈیو سے انسپائر ہیں تو آپ سبسکرائب کے ذریعے سے مجھے انسپائر کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔